وإن كنتم بآياتهم وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه تفصل عليكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. سورہ انعام کی 145. لا اجدو میں نہیں پاتا فی ما اوحی الیہ جو میری طرف وحی گئی الیہ محرمن حرام اللہ تعالیٰ کھانے والے کو جو کھائے الا یکون مگر یہ کہ وہ کیا چیزیں حرام ہیں میتتن مردار ہو تمن مسفون بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو فإنہ رجسن یہ ناپاک ہے اور فسقن یہ اللہ کے نافرمان ہے اوحل لغیر اللہ غیر اللہ کے نام ذبح کیا گیا ہے غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے. اتنی سب چیزیں تو حرام ہیں مگر فمن استر غیر باغ ولا عاد مجبور استرار کس کو کہتے ہیں اگر نہ کھائے گا تو مر جائے گا تو ایسی حالت میں غیر باغ حد سے بڑھنے والا نہیں جتنے تک کو سکتا اپنے جان بچا سکتا ولا عادن حد سے بڑھنے والا نہیں ہے فإن ربک غفور بے شک آپ کا معاف بھی کرنے والا ہے اور ہم بھی کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بندوں پر کتنا مہربان ہے دیکھ رہے ہیں. سورہ مائدہ تفصیلات ہیں تو وہاں بھی جو ہے فلاں چیز حرام ہے. یہاں تو بیان کیا گیا کہ میں نے آج تمہارے دن میں تمہارے مکمل کر دیا. حرمت علیکم تمہارے حلام قرار دیا گیا ہے. کیا ہے؟ المیتۃ وہی مردار والدم بہنا ہوا خون ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے. پھر آگے تفصیلات کیا ہے والمنخنقۃ گلا گھونٹ کے مر جائے والموقوذۃ جو ہے گر کے مر جائے والمتردیۃ ٹکر سے مر جائے والنطیۃ کسی سے مر جائے تو آپس میں لڑ کے مر جائے وما اکل السبع تو اس کی تفصیلات کیا ہیں. حرام ہے تم پر مردرہ جانور بہتا ہوا خون صبح گوشت اور جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے غیر اللہ کا نام لیا جائے. جو جانور جو مر گیا گنا گھونٹنے سے چوٹ کھانے سے اور گر کر مر جانے سے یا سینگ کے مر جانے سے سینگ مارنے سے مر گیا ہو جس کو درندوں نے کھا لیا ہو. درندہ پکڑ لیا تھا آپ فوراً پکڑے اس کو ذبح کیا تھا زندہ ہے تو پکڑے تو حلال جانور درندے نے پکڑ لیا تھا آپ نے اس کو پکڑ لیا اور ذبح کیا تھا حلال الا ما ذکیتم نے اس کو ذبح کر دیا. وما ذبح للنصب کسی تھان پر اب وہاں جو ہے جھنڈا کٹا ہے وہاں آپ نے کیا ہے بولا وما ذبح للنصب کسی اس پر جو ہے کسی تھان پر ان تستقسموا بالازلام تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے. یہ کام سب گناہ کے ہیں. آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں ان سے مت ڈرو تم مجھ سے ڈرو آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کی اور اسلام کو تمہارے دین سے میں پسند کیا ہوں. اور پھر آگے وہی بات ہے فمن استر فی مخمصۃ غیر متجانف جو بہت مجبور ہو جائے لاچار ہو جائے بھوک سے غیر متجانف اسم گناہ کی ارادہ نہیں رکھتا ہو ولا عادن حد سے بڑھنے والا نہیں ہے یہ کنڈیشن ہے نا اس
فإن اللہ غفور، اللہ معاف بھی کرنے والا ہے اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ تو یہ اس لیے کہ جو ہے لوگ جو ہے کرتے رہتے ہیں کیا صاحب شریعت میں ایسا ہے کہ امپاسبل ہے شریعت پہ عمل کرنا، ایسے دکھاتے رہتے ہیں، ایسا دکھاتے ہیں کہ اب کیا شریعت پہ کیا عمل نہیں کر سکتے صاحب، کیا بولتے تھے میں کیا ہے، ایسا دکھاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب حالات سے علم کلی اللہ تعالیٰ کو ہے، کیا حالات بندوں کو پیش آ سکتے ہیں اللہ خوب جاننے والا ہے۔ تو اس نے حلال حرام بیان کرنے کے بعد جو ہے اجازت دی ہے، لیکن وہ حرام تو حرام رہے گا، یاد رکھو وہ حلال نہیں بنے گا، لیکن تم کو مجبوری کی حالت میں حرام کھانے کی اجازت دی گئی۔ تو حالات جو ایسے پیش آتے رہتے ہیں، اب تمہیں کسی مرتے ٹائم خود دیتے نہیں، بہت زوردار طریقے سے بول رہے ہو، تمہیں ڈاکٹر نہیں، ارے کیا ہر پیشنٹ کو خون دیتے ہیں؟ کیا ہر پیشنٹ کو خون دیتے ہیں؟ بولو کسے کتنا خون کا 5 لیٹر ہے، 5 لیٹر میں جو ہے 3 لیٹر سے کم ہوا تو دیتے ہیں، اور وہ کتنا 2 لیٹر دیتے ہیں، وہ اسے 5 لیٹر دیتے نہیں۔ یہ دیکھ اللہ بول رہے 5 لیٹر خون جو جسم میں گردش کر رہا ہے وہ ضروری ہے، ورنہ کیا کرے گا؟ دل کو جانا، دماغ کو جانا، پورے جسم کو جانا 5 لیٹر ہے، اگر 3 لیٹر ہوگا تو بہت مشکل آئے گی، اس کو 2 لیٹر کیسا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ ہوا، خون بہا تو کیا کر سکتے ہیں؟ اسی حالت میں خون دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، زیادہ دیتے نہیں۔ تو جو ہے آگے جو ہے تفصیلات کیا کیا ہیں یہ جو بیان کی گئی ہیں، تو پہلی چیز تو یہ بیان کی گئی ہے ہماری طرف سے تم کو اجازت ہے جو شرعی روح سے پاک چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں، جو چاہو کھاؤ۔ اس کے ساتھ یہ حکم ہے کہ اللہ کی شکر گزاری کرو، زبان سے بھی، ہاتھ پاؤں سے بھی، خدمت بجا لا کر، اور دل سے بھی شکر گزاری کرتے رہو۔ اگر تم خاص سے کہ غلامی کا تعلق اللہ سے بات کا تعلق رکھتے ہو، بس یہ تعلق ہونا مسلم اور ظاہر ہے، بس وجوب شکر بھی ثابت ہوا۔ تو اوپر تو حرام چیزوں کا بیان تھا، آگے اللہ نے تم پر چیزوں کو حرام کیا ہے، اور ان چیزوں کو حرام نہیں کیا، کچھ لوگ اپنے طور پر حرام کرتے تھے، مشرکین جو اپنے طور پر یہ حرام وہ حرام کر کے بیٹھے تھے، تو وہ حرام نہیں ہے، یہ چیزیں حرام ہیں۔ مشرکین جن کو حرام کر کے بیٹھے تھے، تفصیلات آتی ہیں، یہ مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے ناجائز ہے، ان کے پاس ایسا تھا۔ سورہ انعام کے اندر کچھ جانور وہ مرد کھاتے تھے، عورتیں نہیں کھاتی تھی، اس طرح کر بیٹھے تھے۔ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، ان چیزوں کو حرام نہیں کیا جس کو اپنی طرف سے تم حرام قرار دے رہے ہو، جیسا کہ گزرا ہے۔ تو صرف ان چیزیں کون سے مردار جو باوجود ذبح کرنے کے ذبح کر سکتے ہیں، اس کو ذبح نہیں کیا گیا تو حرام ہو جائے گا۔ خون کو جو بہتا ہو، خنزیر کے گوشت کو، اس طرح اس کے تمام اجزاء، ایسے جانور کو جو بقصد تقرب غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو، ان سب کو بے شک حرام کیا ہے۔ پھر بھی اس میں اتنی آسانی لکھی گئی ہے کہ جو شخص بھوک سے بےتاب ہو جائے، بس یہ نہ کھائے تو مر جائے گا، یہ ذہن میں نہ کھا جانے سے مر جائے گا۔ طالب لذت نہ ہو، کھانے میں لطف حاصل کرنے والا نہیں ہے، اور نہ حاجت سے زیادہ کھانے والا ہو۔ ایسی حالت میں کھانوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس پر گناہ نہیں کریں گے۔ واقعی اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو رحم یہ ہے کہ گناہ کی چیز سے گناہ اٹھا دیا۔ تو یہاں یہ بھی سنا تھا آپ کو میں، حرام کھانے کی برکت سے حرام کھانے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، معلوم ہے؟ حرام کھانے والوں کی کوئی عبادتیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ تو ایک طویل حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ذکر کیا، ذکر رجل طویل السفر اشعث اغبر، یمد یدیہ ربی ربی ربی، مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبس حرام، فأنى يستجاب ذلك، اوذي بالحرام فأنى يزال۔ اللہ کے بندے، ایک شخص جو لمحہ طویل سفر کرتا ہے، اشعث اغبر،
اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، ہاں کپڑے غبار آلودہ ہیں. کون سا سفر ہے ذرا غور کرو، حج عمرہ کا سفر ہے. حج عمرہ کے اس میں تو دعائیں قبول ہوتی. بال بکھرے، کون بال بکھرے رکھتے ہیں؟ سر کھلا رکھنا پڑتا ہے، معلوم ہے نہیں؟ سر وقت تو سر ڈھانپتے ہیں، اس وقت سر کھلا رکھتے ہیں. احرام پہننے کے بعد جو ہے آپ سر نہیں ڈھانپ سکتے. اشیاء اخبر سب یہ سب جو بالکل. اس کے بعد جو ہے ایک بار نہا لے کو سب پہن لیے، اس کے بعد اسی سے رہنا پڑتا. ارے اللہ کے آدمی سب وہ سب یہ میں پاک صاف رہوں گا چٹک کچھ ضرورت نہیں، بس اللہ کے آدمی سے رہنا پڑتا. اسی حالت میں جس اللہ سے دعا کر رہا ہے یا ربی یا ربی یا ربی دعا کر رہا ہے، تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، حرام سے اس کی پرورش ہوئی. انا اس سے اللہ اس کی دعا کیسے سنیں گے؟ تو دعائیں ایسی حالت میں دعا فوراً قبول ہونا چاہیے. اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوا ہے، ایسی اس کی حالت ایسی قابل رحم حالت ہے، فوراً اللہ لیکن نہیں سن رہے. کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ عبادتیں قبول ہونی، دعا قبول ہونی، ہر چیز کی قبولیت کے لیے حلال چیز ضروری، حلال چیزیں ضروری. تو یہ حرام چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجبوری کی حالت میں کھانے کی اجازت دی. تو حلال کی اہمیت کیا ہے یہ معلوم ہے آپ کو. تفصیل دیکھیے. میتتن مردار، جو چیز خود بخود مر جاتی ہے، میتن اس کو کہتے ہیں، مردار کہتے ہیں. اس سے مراد وہ جانور جس کے حلال ہونے کے لیے ذبح کرنا ضروری ہے. بغیر ذبح کے خود بخود مر جائے، یا گلا گھونٹ کر مر جائے، یا چوٹ مار کر مار دیا جائے تو مردار حرام ہے. قرآن نے اس کو وحل لکم صید البحر سے معلوم ہے کہ دریائے جانور سے ذبح کرنا شرط نہیں. مچھلی ہے وہ نہیں ہے. ٹڈی وہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے لیے 2 مردار حلال ہیں، ایک مچھلی اور ٹڈی. 2 خون حلال ہیں، جگر اور تلی. جگر کے اندر تو خون زیادہ ہوتا ہے اور تلی کے اندر بھی خون زیادہ ہوتا ہے. یہ 2 بھی حلال ہیں. معلوم ہے کہ جانور مچھلی ٹڈی بغیر ذبح کے حلال ہے، وہ خود مر جائیں کسی کے مارنے سے مر جائیں. اس لیے وہ شکار جانور جو قابو میں نہیں ہے، نہیں کہ ذبح کر لیا جائے، اس کو بھی بسم اللہ کر کے تیر پڑھ کر تیز دھار والی چیز سے زخم لگایا جائے تو بغیر ذبح. تیز دھار سے اگر بھیجی چلائیں مر گیا وہ، تو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑ دیا حلال جانور تو وہ مر گیا تو مطلق جو ہے وہ جو ہے حلال ہے. شکار مطلب بندوں کی گولی شکار حلال ہے کہ نہیں ہے؟ تو اکثر علماء کا یہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن مولانا مودودی کا یہ خیال تھا کہ حلال ہے. لیکن اکثر تمام علماء اور ائمہ اس کی تائید میں نہیں. جو جانور مردہ ہے اس طرح سے اس کا کھانا حرام ہے، اس کی خرید فروخت بھی حرام ہے. کھانا حرام ہے نا، اس کی خرید فروخت بھی حرام ہے. یہاں تک کہ مردہ جانور کو بھی نہیں کھلانا، چیز حرام ہے. مردہ جانور تمہارے جانور وغیرہ ہیں تو ان کو کھلانے کی نہیں کھلانا چاہیے. اس آیت میں میتتوں کے بعد جس میں میتتوں کے تمام اجزاء، لیکن دوسری آیت میں دیجیے اللہ تعیم یتمو، تعیم کھانے والا یتم کے الفاظ کے، جس سے معلوم ہوا کہ مردار جانور کے وہ اجزاء حرام ہیں جو کھانے قابل ہیں. اس سے مراد جانور کی ہڈی بال جو کھانے کی چیز نہیں وہ پاک ہے، کیونکہ سورہ نحل میں ہے ومن اصفافها واوبارها واشعارها. اس کے بال، اس کے جو ہے ہڈیاں، اس کی کھال وغیرہ ساری چیزیں، ان کی بالوں کو مطلق انتفاع کی ذبح کی ضرورت نہیں ہے. ویسے مر گیا ہے بعد میں اس کی ہڈیاں بال، چونکہ خون کی اجازت لگی تھی کھال پر، اب کھال وہ دباغت کرے، دباغت کرنے کے بعد کھال نہیں ہو جاتی. تو یہ مشہور واقعہ ہے کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام جب گئے وادی تیا کو، تو اللہ تعالیٰ بولے تم وادی تیا میں اپنے جوتے نکالو. ہمارے رسول اوپر گئے تو تم جوتے پہن کر آؤ. ارے یہ کیسا؟ تو یہاں ان کے جوتے جو ہے ایسی چمڑے سے تھے جو دباغت نہیں دی گئی تھی.
اللہ کے رسول کی جوتے دبا کر دے گئے تھے. تو دونوں ہمارے رسول کی اور ان کی جو ہے فرق کرنے جا رہے ہیں، اس کا فرق نہیں تھا، جوتوں کا فرق تھا. مردہ جانور کی چربی سے بنائی ہوئی چیزیں بھی حرام ہیں. یورپ سے آئی چیزوں میں صابن وغیرہ جن میں چربی استعمال ہوتی ہے، اسے پرہیز کرنا احتیاط ہے. اب وہ مردار کے ہیں، کہیں کے ہیں، کیا ہے کیسے معلوم ہونا ہے، مگر مردار کی چربی ہونے کا یقینی علم نہ ہونے کی وجہ سے گنجائش ہے. کہیں کی چربی ہے کیسے معلوم ہوگا اس کی وجہ سے. تو دودھ کا پنیر بناتے ہیں تھے وہ لوگ، اس کو عربی زبان میں انفقا کہتے ہیں. وہ جانور کے پیٹ سے نکالتے ہیں. اب وہ کیسا نکالیں، کیا کریں، پوری کلیئر معلوم ہوا تو ہمیں کیا بھی کر سکتے ہیں. تو ہمارے علماء اس کی تائید میں نہیں ہے. یورپ اور دوسرے ممالک سے جو پنیر آتا ہے، اس میں غیر مضبوط جانور زبان نہیں کرے سے نکالتے ہیں. غیر مضبوط جانوروں کا انفقا استعمال کرنے کا احتمال غالب ہے، اس لیے جمہور فقہاء کا قول ہے کہ اسے پرہیز کرنا چاہیے. جن میں خنزیر کی چربی لکھی ہوتی ہے، ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے، وہ قطعاً حرام ہے. لکھی ہوتا ہے اس کی چربی ہے، سور کی چربی لکھے تو چھوڑو، حرام چھوڑو. خون کے مسائل، تو خون کے مسائل تو میں آپ کو بتایا کہ خون تو بظاہر حرام ہے، لیکن ضرورت کے لحاظ سے کسی مریض کو دے سکتے ہیں. تو معلوم ہے کتنا دیتے ہیں، وہ بھی تو ہر ایک کو دینے جاتے ہیں. تو اس کی مثال دودھ کی طرح دی نا، مثال تفصیل سے جو آگے تفصیل بیٹھ کے. تو جو ہے دودھ جو ہے جیسے خون بنتا ہے ویسے دودھ بنتا ہے نا، ویسے خون بنتا ہے. تو جو خون جو ہے کسی دیتے ہیں اس کی ضرورت ہے، اس کو خون کی ضرورت ہے، ہر ایک کو خون دینے جاتے ہیں. آگے دودھ کے بارے میں لکھیں، اگر تمہاری بیوی متعلقہ بیوی تمہارے بچوں کو دودھ پلائے تو اس کا تم طلاق دیں تو انہیں دودھ پلائے تمہارے بچوں کو، تو اسے کیا دینا ہے، اس کو دینا پڑے گا، تم کو اس کا معاوضہ دینا پڑے گا. اس پہ مذاکرہ نہیں کہ دوا کے لیے کسی چیز کی ناک میں دودھ ڈالا جائے، عورت کا دودھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہنا واقعہ ہے کہ کچھ آئے تھے، اعرابی آئے تھے، تو آپ نے ان کو کہا کہ تم فلاں جاؤ، وہاں جو ہے اونٹوں کا دودھ اور ان کا پیشاب تو یہ پینے کے بعد ان کو اچھا ہو گیا، اچھے ہو گئے پھر چلے گئے. تو ایسے مجبوری کی حالت میں یہ چیزیں کھانے کی اجازت ہے، کھانے یا پینے کی. تو خنزیر کا گوشت کسی حالت میں اب اصل جو مسئلہ سنانا تھا، وما اہل بھی لغیر اللہ، چوتھی چیز میں جو حرام دیا وہ جانور جو غیر اللہ کے نام نامزد کیا گیا ہے. ماؤس بانی کا بکرا، بھڑکل صاحب کی کر کو لے جاتے تھے، دیکھتے رہتے یہاں سے لے جاتے تھے. ابھی کیا ہم ادھر ہمارا گھر تھا، لے جاتے تھے لوگ، بھڑکل صاحب کی کر کو لے جاتے تھے. ابھی کیا لے جا رہے ہیں کہ نہیں کہ معلوم نہیں کہاں ہے کہ بھڑکل صاحب کہاں ہے بھڑکل صاحب تکوٹا کیا لے جاتے تھے لوگ بھڑکل صاحب کو، لے جا رہے نہیں معلوم نہیں بس کرتے. تو ہم جا کو بسم اللہ کرو، ارے تم کیا بول کے لگ جا رہے ہیں، نامزد تو کرے ہو، ذرا سوچو. تو وہ بتا رہے ہیں، سنو تفصیل اتنی لمبی لکھے ہیں، 21 صفحے سے 27 صفحے تک کچھ لکھے ہوں. حرام ہے غیر اللہ کسی، یہ سب چیزیں کون پیدا کی ہے؟ اللہ پیدا کیا ہے. اس کی پیدا کر کسی کے نام تم ان کی خوشنودی کے لیے ذبح کرتے ہو، اس کے لیے ان کا نام مزد کرتے ہو.
ان کے نامزد کر رہے ہو اور اللہ کا نام لے. ارے اللہ کا تمہارا نیت کیا ہے بتاؤ پہلے. پہلی چیز کیا ہے کہ 3 صورتیں ہیں. کسی جانور غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے اور ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، یہ بالاتفاق و باجماع امت حرام ہے. دوسرا، جانور یہ مردہ ہے، اس کا کوئی چیز فائدہ کرنے انتفاع کے لیے جائز نہیں ہے. یہ صورت ما اہل لغیرہ کا ہی بالکل مدلول ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. آگے دوسری صورت، کسی جانور کو تقرب غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، اس میں خون بہانے کی تقرب سے غیر اللہ مقصود ہو مگر بوقت ذبح اللہ کا نام لیا جائے. اصل مقصود کیا ہے؟ کسی بزرگ کو خوش کرنا ہے، لیکن وقت ذبح اللہ کا نام لیا. اللہ کا نام لیا نہیں چاہیے. تمہاری نیت کیا ہے؟ بہت سے نام کہ مسلمان بزرگوں پیروں کے نام پر ان کی خوشی کھلا لکھیں. دیکھو اور کیا بولوں میں نہیں بول رہے ہیں. نام پر حاصل کرنے کے لیے بکرے مرغے ذبح کرتے ہیں، لیکن ذبح کے وقت اللہ کا نام پکارتے ہیں. یہ بھی بے اتفاق فقہاء حرام ہے. یاد رکھو، اللہ کا نام لیتے نہیں کہ جی ذبح کرتے ہوتے اور کیا ہے، لیکن تمہاری نیت کیا ہے بولو. تخریج دلائل میں اختلاف ہے. بعض مفسرین فقہاء نے اس کو بھی ماحول کا مطلب خود دیا ہے. ہر وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام کر دیا ہے وہ حرام ہے، اگرچہ بوقت ذبح اللہ ہی کا نام لیا جائے. اس لیے کہ علماء و فقہاء کا اتفاق ہے کسی جانور غیر اللہ کے تقرب کے لیے اگر کوئی مسلمان ذبح کرے گا تو مرتد ہو جائے گا. اور کیا کرتے ہیں بولو. کتنے مرتد ہو گئے کیا بولوں میں اب. علماء و فقہاء کا اتفاق ہے کسی جانور کو غیر اللہ کے نام کے تقرب کے لیے ذبح کرے گا، مسلمان ذبح کرے گا تو مرتد ہو جائے گا. اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ کہلائے گا. سوچو بھائی کیا بولنا. پیرام کرے سو جیبو پیرام کرے پیرام اللہ پیرام نہیں کر سکتے مسلمانوں نے کسی سے. در مختار جو ہماری فقہ کتاب ہے، سنیں کسی امیر یا بڑے کے آنے پر ذبح کیا تو حرام ہے. کون بھی آیا امیر آ گیا، کون سے بڑے لوگ آتے تو کرتے تھے اس زمانے میں. ارے تم بوجھ کر لے کھلا نہ چھوڑ کو جائے تو ذبح کرے. کیا کرے جی آئے بات یہ ذبح کرے. دیکھو تو اس کے آنے پر ذبح کرنا ہی کیا ہے. کسی امیر بڑے جانور ذبح کرنا تو حرام ہوگا، کیونکہ وہی ماں کے اندر. ارے طویل رضی اللہ تعالیٰ بولے کہ حرام ہے بولو. اور کیا بولا؟ کون بولنا؟ ہمیں نہیں بول رہے. کسی بڑے کے آنے پر جانور ذبح کرنا یہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ ماں اہل بالغیرہ اس میں داخل ہے. اگرچہ بوقت ذبح اللہ کا نام لیا جائے، شامی میں اس کی تائید ہوتی ہے. اس کا مطلب اگر محض ذبح کے عمل سے کسی بڑے کی تعظیم مقصود ہو تو یہ حرام ہے، لیکن مقصد مہمانی ہو، مہمانی کے لیے کرنا ہے، لیکن اس کی عادت کہیں کرنی. دوسرا کانچ بلے کھلا ہو گوشت، اس مہمانی کا جانور ذبح کیا ہے، اس کا گوشت مہمان کھانا مقصود ہو. محض ذبح کے لیے کے عمل سے تعظیم مقصود نہ ہو، ذبح کے لیے تعظیم مقصود نہیں، تعظیم اس کی تعظیم اگر مقصود ہے تو وہ حرام ہے. ذبح دیکھنا تھا. ذبح یہ شے کے ذبح ہے دیکھیں گے. کیا کرتے
سید رسول کون بھائی جو ہماری مجلس کو آتے ہیں؟ تو کیا مجھ بتاؤں نہیں، دعا کا تھا سمجھ نہیں، دعا کا تھا سمجھ نہیں. تو ان کے لڑکی کی نہیں، ان کی لڑکی کی شادی ہے پیر کے دن 20 نومبر کو 11:30 بجے جامع مسجد ہال میں. ادھر پیچھے سے آنا پڑے گا کیا؟ پھر کیسا؟ تو آپ کے لڑکی کی شادی 20 نومبر کو ہے، جامع مسجد میرج ہال میں ہے. تو سب لوگوں کو دعوت ہے، مجلس کے لوگوں کو پہنچنے کی کوشش کریں 11:30 بجے. الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اکثر جو ہے مجلس کے لوگ آ رہے ہیں. صرف ایسے ایک دعوت نامہ سن کر اکثر لوگ تو میں سنا رہا تھا آپ کو کہ جو ہے کسی بڑے آدمی کے آنے پر اس کی تعظیم کے لیے اگر قربان کیے حرام ہے، اس کی ضیافت کے لیے کرے تو وہ کیا نہیں، بہت فرق ہے. دیکھو تو کرے تھے اس وقت وہاں حضرت علی کے فرزدق شاعر کے باپ ایک اونٹ ذبح کیا تھا، اس پر غیر اللہ کا نام لے کوئی ذکر نہیں، علی نے اس کو بھی ماں اوہلے فرما کر حرام قرار دیا ہے. دیکھو عرب کی عادت تھی جس کے ذبح کرنا اس کا نام لیتے تھے، وہ بھی انہیں آتا تھا نہیں، اس کا نام لیتے تھے. تو پھر کیا بولنا، بولو اس کی کیا ضرورت ہے، بولو تم کو کھلانا ہے تو ذبح کرو، گوشت پکاؤ کھلاؤ. امام قرطبی نے تفسیر میں لکھا ہے عرب کی عادت تھی کہ جس کے لیے ذبح کرنا مقصود ہوتا ہے جو اس کا نام بلند کر دیتے. اور رواج اسلام میں تھا کہ اس آیت میں تقرب اللہ کی جو اصل علت ہے وہی بیان کی، وہی حرام ہے. اس کا نام جو آ رہا ہے اس کا نام لے کو، اس کی تعظیم مطلب سب صحابہ نے اس کو قبول کیا. حضرت علی جو بولے کہ جو ہے فرزدق شاہد جو ہے جو ذبح کیا ہے، حضرت علی نے بولے کہ نہیں اس کو جو ہے حضرت علی نے قبول کیا، کوئی بھی اس کو قبول نہیں کیا، سب حرام بولے اس کو. اب دیکھو سنیں، ام المومنین فرماتی ہیں عائشہ ایک عورت نے ام سے کیا ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں، ان کے روز روز کچھ تہوار ہوتا رہتا ہے، یہ اپنے تہواروں کے دن کچھ ہدیہ تحفہ بھیج دیتے ہیں، میں اس کو کھائیں کہ نہیں. جو جانور عید کے دن تحفہ کریں ذبح کریں وہ نہ کھاؤ. البتہ یہ صورت ثانی اس میں نیت تو تقرب غیر اللہ کی ہو مگر ذبح وقت اللہ کا نام لیا جائے، بل تو اشتراک علت یعنی نیت تقرب غیر اللہ کی وجہ سے ما اوہل میں شامل ہے. اور اس لیے دوسری یہ کہ آیت ما ذبح نسب کسی مقام پر ذبح کرنا ہے، یہ بھی حرام ہے. تیسری صورت یہ ہے کسی جانور کا کان کاٹ کر کوئی دوسرے کا علامت پکڑ کے تقرب اللہ کے لیے چھوڑ دیا جائے، نہ اس سے کام لے نہ اس کے ذبح کا قصد ہو بلکہ اس کے ذبح کرنے کو حرام جانے. یہ جانور بھی ما اوہل لغیر اللہ الناس دونوں میں داخل نہیں، مگر اس قسم کے جانوروں کو بحیرہ سائور کہا جا سکتا ہے، اور یہ بھی بنص قرآن حرام ہے. مگر شریف میں ہوتی ہے جانور اپنے مالک کی ملک سے خارج نہیں ہوتا، اس کا مملوک ہے. اگر جو اپنے غلط حقیقت سے یہ سمجھتا ہے کہ میری ملک سے نکل گیا غیر اللہ کے ہو گیا تو مگر ہوا ہے، مگر شرعاً اس کا عقیدہ باطل ہے، جانور بدستور اس کی ملک میں رہے گا. اگر وہ شخص خود اس جانور کو کسی فروخت کر دیتا ہے، کان کاٹ کو بیچ دیا، تو جو لیا ہے انہیں لے کو انہیں اس کو کیا ہے
کان کاٹا تھا وہ کر رہے تھے نا، کان آگے نہ کاٹے، وہ کرے. تمہیں لکھو، تمہیں صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں. بیا لکھے وہ شخص خود اس جانور کو کسی ہاتھ فروخت کرے. یہ جانور جیسے کہ اکثر ہندو اپنے دیوتاؤں کے نام بکرے گائے والوں کو اپنے نزدیک کے وقت چھوڑ دیتے ہیں. مندروں کے پجاری جوگیوں وغیرہ کو جو چاہے کرے، یہ مندر کے پجاری مسلمانوں کو فروخت کر دیتے ہیں. اس طرح بعض جاہل مسلمان بھی بعض مزارات پر ایسا کہتے ہیں، بکرا مرغا چھوڑتے ہیں. مزارات کے مجاورین خود اختیار تھے، اس کو فروخت کر دیتے. جو لوگ ان جانوروں کو خرید لیتے ہیں، خرید کے تمہیں خرید لیا، اب تمہیں مالک ہے، تمہیں اس کو تمہارے لیے تم کیسے چاہے استعمال کر سکتے. اب نظر لے غیر اللہ کا، یہاں چوتھی صورت اس کا تعلق حیوانات کے علاوہ دوسری چیزیں، مٹھائی وغیرہ کھانے. تو پوچھ رہے تھے کہ کس طرح مٹھائی وغیرہ جو آتی ہے غیر اللہ کے نام پر نظر اور منت کے طور پر ہندو لوگ بتوں جاہل مسلمان بازاروں پر چڑھاتے ہیں. اس کو بھی اشتراک علت کی وجہ سے، سبب، علت کے معنی سبب، تقرب غیر اللہ کی وجہ سے، ما احل لغیر اللہ، غیر اللہ کا نام لینا یا غیر اللہ کی رضا چاہنا حرام کا ہے. اس کے کھانے کو پینے دوسروں کی طرح حرام بیچنے، کھانے پینے دوسروں کو کھلانے بیچنے خریدنے سب حرام کا. کتب فقہ بحر الرائق وغیرہ میں اس کی تفصیلات ہیں. کیسا ہے وہ، کیسا حرام ہے؟ نیت ہے نا بھائی غیر اللہ کے لیے، خالی جانور کرو نہیں، دوسری چیزیں بھی ہیں. بہت سارے لوگ جو اس طرح سے کرتے ہیں، دیکھو نظر ہے پھر کہ یہ مان دیجیے انہوں نظر مانے تھے، دیکھو بلا تکلف بولتے تھے اور بولا چھپا غیر اللہ کی نظر ماننا ہی حرام ہے. شاید معلوم ہے کہ نہیں، ہماری ماں بہنوں کو معلوم ہے، نظر اللہ کر اللہ سے کس کی نظر نہیں ماننا ہے. منت ماں اللہ سے مانگنا ہے، منت نظر سب اللہ کے ہونا ہے. غیر اللہ کی نظر ماننا، نظر لگا سب حرام ہے. وہ غیر اللہ کے ذبح کرنا تو مرتد ہو جائے گا آدمی. دیکھ رہے جو آگے بچنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتایا ہے، اضطرار اور مجبوری. اجازت کس پہ دی گئی ہے؟ بس یہ دیکھیے کہ جو ہے فمن استر غیر باغ ولا عاد، اضطرار، بھوک سے بےتاب ہے. اگر نہ کھائے گا تو مر جائے گا. کسے کہتے ہیں؟ جس کی جان خطرے میں ہو. معمولی تکلیف نہیں، تھوڑی تکلیف تو اسے اضطرار نہیں کہہ سکتے، بلکہ نہ کھانے کی وجہ سے اس میں جو کچھ نہ کہا تو جان جاتی رہے گی. اس کے لیے دو شرطیں ہیں، اور وہ بھی آگے جان بچانا مقصود ہو، کھانے کی لذت مقصود نہیں ہے. اتنا ہی کھائے، غیر باغن، بغاوت کرنے والا نہیں. یہ بھی ہے بغا کے معنی، بغاوت وہ لکھا ہے، بغا کے معنی چاہنا بھی مسلمان ہے. خواہش سے نہیں کھا رہا ہے، زیادہ نہیں، بس کھانے کی خواہش نہیں اس کو. بولا آدھن حد سے بڑھنے والا نہیں ہے. دوسری شرط اتنی ہے، اتنی مقدار کا جو جان بچانے کے لیے کافی ہو. پیٹ بھر کر کھانا، قدر ضرورت سے کھانا، یہ بھی اس وقت بھی حرام ہے. معلوم ہے یہاں قرآن نے اس طرح کے حالت میں حرام کھانے والوں کے لیے حلال نہیں فرمایا. اس کو حلال ہوا جاؤ تمہارا حلال نہیں، بلکہ فلا اسم فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اب تو اپنی چیز حرام ہیں، پر کھانے والے کے لیے استرار کے استعمال حرام کا گناہ معاف کر دیا گیا ہے. حلال ہونے اور معاف کرنے میں بڑا فرق ہے. اگر استرائی حالت میں چیزوں کو حلال کرنا مقصود تھا تو حرمت سے استثناء کرنا کافی ہوتا تھا، مگر یہ استثناء پر کافی اتفاق کیا گیا. لا اسم فرما گیا ہے. قرآن کے الفاظ ذرا بتا رہے ہوں، قرآن کے الفاظ کیا ہے. حرام تو اپنی حرام ہی، اس کا استعمال گناہ ہی ہے، مگر یہ ہماری مجبوری کو دیکھ کر اللہ نے تم کو اجازت دی ہے. حالت سر میں دوا کے طور پر چیزوں کا استعمال. آیت مذکورہ میں بھی یہ ثابت ہوا کہ جن چیز کی جان خطرے میں ہو، جان بطور دوا کی چیز استعمال کر سکتا ہے، مگر وہ بھی یہ کہ حالت اضطرار ہو، جان کا خطرہ ہو. معمولی تکلیف بیماری کا یہ حکم نہیں. دوسرے کہ بجوز حرام دوا کے کوئی چیز علاج دوا کے لیے مؤثر نہ ہو، موجودہ نہ ہو. جیسے شدید بھوک کے لیے حالت میں استثناء اسی وقت ہے جب یہ کوئی دوسری حلال چیز غذا موجود ہو. تیسرے کہ اس حرام دوا کے استعمال کر جان بچنا یقینی ہے. یہ دوا سے اس کی جان بچنا ضروری ہو، بچنا یقینی ہے. جیسے بھوک کے لیے مستر بےچین جو آدمی مجبور ہو گیا، اس کے لیے بھوک کے لیے 2-4 لقمے کھانا کافی ہے. اس طرح سے کوئی دوا ایسی جس کا استعمال مفید معلوم ہوتا ہو مگر اس سے شفا یقینی نہیں ہے،
تو استعمال جائز نہیں ہے، شفا یقینی ہونا چاہیے۔ مزید 2 شرطیں ہیں، یہ کہ اسے لذت حاصل کرنا نہیں ہے اور ضرورت سے زیادہ نہیں ہے۔ آیت مذکور کی تصریح جو شرطیں بیان کی گئی ہیں، ان شرائط کے ساتھ ہر حرام اور ناپاک دوا کا استعمال خود کھانے پینے ہوئے ہو یا خارجی استعمال میں ہو، باتفاق فقہاء امت جائز ہے، مگر ان کی شرائط 5 ہیں۔ حالت اضطرار ہو، حالت اضطرار ہے، وہی جان کا خطرہ ہو، کوئی دوسری حلال دوا موجود نہ ہو، کارگر نہ ہو یا موجود نہیں ہے، اس دوا سے مرض کا ازالہ یقینی ہو، اس دوا لیے تو اس کی بیماری یقینی جاتی ہے، اس کے استعمال سے لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو، قدر ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرے، یہ کنڈیشن آئی تو ویسی دوا استعمال کر سکتا ہے۔ غیر اس طرح حالت میں عام علاج و دوا کے لیے حرام چیزوں کا استعمال، اس طرح حالت کا مسئلہ تو معلوم ہو گیا، قرآن سے ثابت ہے، اجتماعی حکم ہے، لیکن عام بیماریوں کے لیے بھی، اب عام بیماریوں میں بھی کسی ناپاک دوا یا حرام دوا کا استعمال جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس مسئلے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ اکثر فقہاء نے فرمایا کہ بغیر اضطرار ان تمام شرائط کی جو مذکور ہیں، حرام دوا کا استعمال جائز نہیں، کیونکہ حدیث میں اللہ کا ارشاد ہے، اللہ نے اہل ایمان کے لیے حرام میں شفا نہیں رکھی، اللہ تعالیٰ اللہ فرما رہے ہیں۔ بعض دوسری فقہ کا ایک خاص واقعہ حدیث میں استعمال کیا گیا ہے، وہ دیکھو اسے النین جو تمام کتب خدا میں مذکور ہے۔ کچھ گاؤں دیہاتی لوگ آ گئے اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کی خدمت حاضر، وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے، اللہ کے ان کو اونٹ کا دودھ اور پیشاب پینے کی اجازت دی، تم جاؤ فلاں جنگل میں جاؤ، وہاں اونٹ ہیں، اونٹوں کا دودھ دونوں پی لو ملا کے، وہ پینے کے بعد ان کی شفا ہوئی انہوں، مگر اس واقعے میں تو اس لیے جو ہے عام لوگوں بھی کر سکتے ہیں کہ آ کر یہاں سوال آتا ہے، میرے سوال میں متعدد احتمال ہیں، جیسے حرام چیزوں کا استعمال مشروع ہو جاتا ہے، مگر اصل حکم تو ہے کہ عام بیماریوں میں بشرطے کہ اضطرار نہ ہو، حرام چیزوں کا استعمال جائز نہیں ہے۔ لیکن فقہاء سے مراد جو متاخرین یعنی ماڈرن موجودہ زمانے میں حرام ناپاک چیزوں کی کثرت ہو گئی ہے، ابتلا عام ہو گیا ہے، عوام کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی ہے، اسے اجازت دی ہے کہ کوئی دوسری حلال پاک نہ ہو تو استعمال کر سکتے ہیں۔ سورہ مختار میں فصل بیر میں ہے، پہلے مذکور ہے، حرام چیزوں کو بطور دوا استعمال کرنے میں اختلاف ہے، اور ظاہر مذہب اس کی ممانعت آئی ہے، جیسا کہ بحر الرائق میں کتاب الرضا میں ہے، لیکن مصنف تنویر نے ذکر رضا میں بھی یہاں بھی حاوی قدسی یہ کتاب ہے، بعض علماء نے فرمایا دوا و علاج کے لیے حرام چیزوں کا استعمال اس شرط جائز ہے کہ اس کی دوا کے استعمال سے شفا ہونا یقین، عادتاً دوا استعمال کرے تو اچھا ہوتا ہے، اور کوئی حلال دوا اس کا بدل نہ ہو سکے، جیسے کہ پیاسے کے لیے شراب کا گھونٹ، اب کیا بھی کچھ نہیں سوائے شراب ہے، ہوتا پیاس بچانے کے لیے گھٹ پی سکتا ہے اسے۔ تو اب وہ لکھ رہے ہیں کہ تفصیل مذکور سے معلوم ہوا کہ تمام انگریزی دواؤں کو معلوم ہوا جو یورپ سے آتی ہیں، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، فلاں ہے، اس میں شوگر کی چربی ہے، اس میں فلاں ہے، یہ ہے، بہت سے لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں، تو جو ہے یورپ سے آنے والی دواؤں کو معلوم ہو گیا، تمام انگریزی دواؤں کو معلوم ہو گیا جو یورپ وغیرہ سے آتی ہیں، جن میں شراب وغیرہ نجس کا استعمال ہوتا ہے، جن دوا میں حرام نجس کا استعمال وجود مشکوک ہو، جس میں حرام چیزوں کا استعمال تو ہے ہی لیکن یہ ڈاؤٹ فل رہا اور بھی اجازت مل جاتی ہے، لکھا مسئلہ جن دوا میں حرام جس کا اجزاء کا وجود مشکوک ہے، اس کے استعمال میں اور بھی گنجائش ہے، اور احتیاط تو بہرحال احتیاط ہے، یہ جو ہے جب تک شدید ضرورت نہ ہو، اضطرار نہ ہو، استعمال نہ کرے۔ تو حلال حرام چیزیں جو ہیں تو یہ کھانے پینے کی چیزوں کو ہوا، اور جو ہے دوسری حلال حرام چیزیں جو ہے انٹرسٹ کی، سود کی بات ہے، سود تو حرام ہی ہے،
کے لیے اتنی سخت یہ ہے، خصوص سے بات نہیں آتی، تم اللہ رسول کی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. فاضنو بحرب من اللہ رسول، یہ فرما گئے. تو یہ کھانے پینے کی چیزوں کا ہوا. پیسوں کا معاملہ ہے، ٹرانزیکشن. پھر کیا کرنا تھا وہاں؟ تو آدمی سود لینے پر مجبوری کی حالت سے دے سکتا، اسے کیا کر سکتا بولو؟ اس کو کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، دوسرا ذریعہ نہیں ہے. رشوت لینا حرام ہے. رشوت مجبوری، اپنا کام اس کی ضرورت ہے. یہ ہم نے تحقیق کی تھی ایک زمانے میں، تو جب معلوم ہوا تھا کہ جو ہے ایک آدمی کا اس کا خود کام ہے، اس کا حق ہے، اس کا حق نہیں مل رہا ہے اس کو. جب تک انہیں پیسے نہیں دیتا، رشوت یہ نہیں دیتا، رشوت ہے، وہ نہیں ہوتا کام اس کا. اب دور کیوں جانا ہے؟ ہماری جب پینشن ہو گئی تو وہاں کوئی آدمی تھا 2000 روپये لیتا تھا انہیں. جب تک نہیں دیتے، جاؤ 6 مہینے برس تک پینشن تمہاری جو ہے، آج تمہیں ریٹائر ہوئے، نیکسٹ منتھ تمہاری پینشن آنا چاہیے. پھر کیا کرنا؟ بھوکے مرنا. کیا تھا انہیں ایسے 6 مہینے کے بعد ایک صاحب کی پینشن بند کر چھوڑا انہیں. گپ چپ لوگ بولے چپ بیٹھو، 2000 روپये کٹ کر لیتے تم کیا بولے ہمیں تو کیا معلوم، چپ بیٹھے میں پینشن بند ہوتی تمہاری. دیکھو کتنے دن برس ہوتی معلوم نہیں. تو مجبوری کی حالت میں اپنا حق لینے کے لیے دینے کی، یہ مجبوری کی حالت ہے، خوشی سے دینے نہیں، ہم خوشی سے دینا نہیں. کیا سب رشوت نہیں، مجبوری کی حالت میں دے رہے ہیں ہمیں. کیا کسی کا حق مار رہے ہیں؟ کس کا حق مار رہے ہیں اب دے رہے ہیں تو حرام ہے. یاد رکھو، تمہارا حق لینے دے رہے ہیں، ہمارا حق ہم کو نہیں دے رہا انہیں. تمہیں پیسے دیکھو، اس کا حق مار کو تمہیں کرنا یہ غلط ہے. یاد رکھو. تو اس طرح سے بینکوں کا چون رہتا ہے. آپ کے سب بینکوں کا دیکھو تو ہم لکھا رہتا ہے انٹرسٹ ہے. تو وہ جو ہے جو ایسے بالکل مجبور حالات لوگ ہیں، مجبور حالت کون ہے؟ اب ایسے بہت سارے ملتے ہیں. آپ کیسے نہیں ملتے؟ اچانک جو ہے آئے ہو کشمیر کی عورت بھی ایسا رو رہے تھے. وہ دیکھو ہمارے 5 اس کے علاوہ اور 4 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، کون نہیں ہے دیکھنے والا، کھانے پینے والے. کیا کرنا؟ 1000 دیا، اور 1000 سے کیا ہونے والا ہمارا؟ رونے لگی اور 2000 دے دی. تو ایسے جو رہتے ہیں پاس بک میں لکھا رہتا ہے نا، ٹک کر چھوڑنے کا اسے. تو ایسے لوگ جو آتے ہیں ان کو دیتے جانا. کہ کوئی کیا کر سکتے ہیں بیچارے، حرام کھانے کی پوزیشن ان کی ہے. جو لوگ حرام کھانے کی پوزیشن میں ہو گئے ان کو انٹرسٹ وغیرہ دے سکتے ہیں. اب دیکھیں گے جمعرات وغیرہ مانگتے پھرتے رہتے ہیں کہ بعض اتنے ہاتھ نہیں، پیر نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں، دیکھو اس کا جو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں شاید آپ دیکھتے نہیں، یہاں ہمارے لینگویج آتے رہتے ہیں، دیو دے سکتے ہیں وہ بغیر ثواب کی نیت سے. یہ کہ اللہ حرام سے بچنے کے لیے نیت سے، یہ دیکھو بغیر ثواب کی نیت سے کیا، وہ حرام سے بچنے کے لیے سے ہم دے سکتے ہیں، خود استعمال نہیں کرنا انٹرسٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ کھانے پینے کی چیزوں کو ہوا اور یہ روپیوں کے بارے میں ہوا، تو میں سمجھتا ہوں سارا پورا جائزہ ہو گیا. تو اب ہر ایک کے پاس پاس بک ہے اکاؤنٹ کی، دیکھ لو. ہر ایک کے پاس جو ہے اکاؤنٹ پاس بک کی ہے. دیکھو جو جن لوگوں کو جو ہے یہ ہے، دیکھ کر کیا ہے 2-3 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد بنا رہتا ہے. انٹرسٹ کرو، نکال کو رکھو، یا دیکھ چھوڑو. کسی ایسے لوگ آتے سے دو، اور کیا کر سکتے ہیں. تو بہرحال جو ہے آرام سے اسے بچنا بہت ضروری ہے. کھانے پینے کی تو انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں بچنا زیادہ مشکل ہے انٹرسٹ سے. اور جو ہے اس سے کیا انٹرسٹ لینا تو غلط ہے انسان لینا. تو دینے کے لیے مجبوری ہے انسان، کیا کر سکتا ہوں. اور ایک آدمی جو ہے کیا ہے قرض لینے کے لیے مجبور ہو گیا، تو بغیر اس کے کیا کر سکتے ہیں بولو. ایک آدمی مجبوری سے قرض لے رہا ہے، اس کو بغیر یہ دیے انٹرسٹ دیے قرض نہیں ملتا، تو کیا کرتے ہیں بولو.
कोई कर्ज देने वाला नहीं उसको। अरे ऐसा कैसे होते हैं सब हालात, उसको कोई कर्ज देने वाला नहीं है। अब सुन के ताजुब करेंगे क्या बोल रहे हैं, कैसे फर्जी नहीं, जब मैं पास होकर आ गया क्या करना, मेरे वाले सब रिटायर थे, अभी क्या कर सकते, क्या करना, दवाखाना खोलना, कैसा खोलना, एक पैसा हाथ में नहीं है, क्या करना। हमारे चाचा जो है यहाँ बैतुल हुसैन करते ना, उन्होंने थे नहीं बेटे, वो कैनरा बैंक पूछेंगे, कैनरा बैंक इंटरेस्ट से उसके पास से जो है लोन निकालेंगे, खुद 2000 लोन। उन्हें बुलाया जो है तो ये रखो, डिपॉजिट रखो, क्या गोल्ड, फिर उस पर इंटरेस्ट इतना, तो शायद मैं 2000 को 2500 दिया हूँ, देखो हर महीने इतना जाना इंटरेस्ट दिया शायद मैं खुद। कौन देना हमने 2000 रुपये, 2000 रुपये हमको देने वाला कौन है, किससे मंगना, मजबूरी की हालत में दी हमने करे से। कोई हमने देने वाला था तो हम छोड़ देते क्या, इतनी मुश्किल हो भी, जाको कर को उसे घर के उनकी जेवरात ले जाको रख को, वो तो सब पैसा एकदम आसानी से मिलता नहीं उसे, वो भी 2000 हर महीना जाकर भरना, उसके हर महीना जाके उन्हें भर करते थे। पूछने वाले कितने जमे बेटे पैसे, कितने पैसे, 100 कितने, 100 150 वाले आपको भर को कितना, 1 साल के 2 साल के अंदर जो है उसका। तो मजबूरी की हालत में इंटरेस्ट दे सकता है आदमी, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं रहा था, मजबूरी उसके सिवा कोई रास्ता आपको, उसके पर काम ही मिल सकता है तो ठीक है, नहीं मिल सकता तो क्या कर सकता है आदमी। तो ये इस तरह से मैं बोल रहा हूँ, जो हालात हमको पेश आए सब। तो इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम्स हैं तो जो है आप इनको जो है मुफ्तियान कराम को लेकर ज़रा पूछ सकते हैं। मौलाना शहीब अल्लाह खां साहब, इनको पूछो क्या क्या करना चाहिए, ऐसे हालात है तो क्या कर सकते हैं। हालात पेश आ सकते हैं, हालात इतने आसान नहीं हैं। पेश आने वाले हालात को जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नहीं साहब अपना बहुत हालात ख़राब है, हमें कर्जा करना पड़ा, फला लोग बोलते हैं, बहुत से लोगों को अब इलाज के लिए कर्जा करना पड़ा है जी। हाँ यार बोले से लोग, नहीं क्या कर सकते हैं, देखो इतने पैसे कर्जा काटे थे उसके इलाज का वास्ते। कर्जा कौन फ्री देता, कर्जा फ्री कर्जा कौन देने वाला है। तो बहरहाल जो है हराम हलाल क्या है, खाने पीने की चीज़ें हैं और दूसरे रुपये पैसे हैं। तो इन सारी चीज़ों की तफसीलात में आपको बताया हूँ। तो अब इससे बहुत एहतियात करें, जहाँ तक हो सके बचने की कोशिश करें, और जो है मामलात में बिल्कुल सीधे रहें। हमारी इबादतें कबूल होने का जो ज़रिया ही है, इबादतें कबूल होने का ज़रिया तो ये हलाल रिस्क, दुआ कबूल होने का ज़रिया ही। तो उससे हम बोलते रहते हैं क्या हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, दुआ कबूल हो रही, दुआ कबूल हो रही। देखो अब मेरी तरफ ज़रा देखो, मेरी तरफ ज़रा देखो, क्या हलाल सिखा रहे हैं क्या हराम सिखा रहे हैं हम लोग। तो बहरहाल जो है ये मौजू हमारे पास एक ही कड़े आया था, सवाल आया था। इस सवाल आने के बाद मैंने इसको इस तरह से बयान किया, या जो है वो बयान करने की कोशिश की। फिर अल्लाह ताला हमको सही समझता फरमाए और हमको इस बात को तौफीक दे कि हम सिर्फ हलाल पर इक्तफा करें, हराम से बचने की कोशिश करें, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमको जो है इस्तरार से बचाए, इस हालत से मुस्तर हालत से बचाए, और हमको जो है हलाल रास्ते हमारे लिए खोले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति वक़ीना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अंत वलियुना फिद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन वल्हिक़ना बिस्सालिहीन। इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्ली अला मुहम्मदिन व अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम।
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.